بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گوشے گزار کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سامعین اس کو غور سے سماعت فرمائیں گے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لیان یا لایان ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی ولادت کے وقت مدت نفاس ہی میں ہو گیا تھا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی بھائی علاقی یعنی باپ شریک تھے، جن کے نام اوپر مذکور کیے گئے ہیں۔ قرآن عزیز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 36 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 مرتبہ صرف سورہ یوسف میں آیا ہے اور بقیہ مرتبہ دیگر سورتوں میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام کی بھی قرآن کی ایک سورت سورہ یوسف نازل ہوئی۔ قرآن عزیز نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جس قدر نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانہ عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے، یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایسے بھولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کے محتاج نہیں۔ اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ تاریخی و جغرافیہ معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑپوتے تھے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کی وادی میں تھی۔ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سکم موجودہ نابلس میں بھی تھی۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مان لی جائے تو یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1927 قاف میم کے لگ بھگ ہوئی اور 1914 قاف میم میں خواب کا واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور واقعہ کی ابتدا: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادرانی یوسف کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس کی محبت نکال ڈالے
یا پھر یوسف ہی کو راستے سے ہٹا دے تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کی حسدانہ تخیل پر تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئیں، اور تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بالاختلاف روایات کے ساتھ 13، 14 یا 17 سال تھی۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے 11 بھائی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے والد مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ۔ والدہ راحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ خالہ اور سوتیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے اس لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لیے یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پہلی بیوی لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیان کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور نبی امین پیدا ہوئے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 علاتی بھائی تھے جن کے ناموں کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن میں بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا۔ دوسری آیات سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں۔ اس پر ان کو حسد ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا جس سے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس سے حسد ہوا اور وہ سمجھتے ہو کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہے، وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، یہ بچے کیا کام آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے والد صاحب کی یہ کھلی نا انصافی ہے۔ اس کے علاج کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یوسف کو قتل کرو تاکہ قصہ پاک ہو جائے، یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو، اس طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔ رہا قتل یا کنویں میں ڈالنے کا گناہ تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہو۔ جب بھائیوں کے درمیان مشورہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں یہ درخواست پیش کی کہ ابا جان یہ کیا بات ہے
کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے کہ وہ ابھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا دوں، وجہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اول مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرا یہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے محسوس کیا کہ سرزمین کنعان میں بھیڑیے زیادہ تھے، اور یا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خود ایک پہاڑ کے اوپر ہے اور یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہے۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے یوسف پر حملہ کرنا چاہا، مگر ان میں سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہوذا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کے گہرائی کی تعبیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کو بھیڑیا کہا تھا، مگر مصلحتاً پوری بات ظاہر نہیں کی۔ امام قرطبی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کے من سے چمٹ گئے، بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ کسی چیز کے پکڑ نہ سکے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے فریاد کی، مگر بجائے ان پر رحم کرنے کے جواب یہ ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کرے گی۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان جو باہر کو نکلی ہوئی تھی صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو چٹان پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے۔ ان کا بھائی یہوذا دوسرے بھائیوں سے چک کر روزانہ ان کے لیے کھانا لاتا اور ڈھول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ شام کو بھائیوں کا روتے ہوئے آنا۔ عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے، معلوم کیا کیا حادثہ پیش آیا ہے، کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کیا ہے، اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا، ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس درمیان یوسف کو بھیڑیا کہا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہو آپ کو ہمارا یقین تو آئے گا نہیں۔ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا۔ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا، اور پانی کے لیے پانی کے منتظم سقی کو کنویں پر بھیجا۔ گو لوگوں کی نظر میں یہ اتفاقی واقعہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینی میں کوئی بخت و اتفاق نہیں۔ حق تعالی شانہ، جس کی شان فعال لما یرید ہے، مخفی حکومتوں کے تحت ایسی حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ ظاہری واقعات سے ان کو جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔ بہرحال قافلہ والوں نے اپنے ایک شخص کو، جس کے ذمہ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی، اس کا نام مالک بن زار بتلایا جاتا ہے، پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، اور جو ڈول نکالا
تو ایک کمسن نہایت ہی خوبرو بچہ برآمد ہوا۔ بچے کو دیکھ کر وہ فوراً ہی چلا اٹھا، یا بشری ھذا غلام، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ والوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے تو دوڑے ہوئے پہنچے۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ برادران یوسف کو قافلے والوں کے ساتھ فروخت کر دیا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید نہ تورات سے ہوتی ہے اور نہ روایات سے اور نہ قرآن عزیز کے آیات سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا لیا اور مال و تجارت کے ساتھ مصر گئے۔ اگلی کڑی کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے اور مکمل قصے کو تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔